دوستو، خلیفہ ہارون الرشید معمول کے مطابق اپنی رعایا میں دورے پر نکلے لوگوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے۔ وہ اکثر اپنی رعایا میں لوگوں کے حالات پوچھنے اور دیکھنے جاتے تھے۔ اس دفعہ کچھ عجیب ہی ہوا۔ ان کی ملاقات ایک پاگل سے ہو گئی۔ پاگل نے خلیفہ ہارون الرشید سے ایسے سوالات کیے اور خلیفہ کی باتوں کے ایسے جوابات دیے کہ خلیفہ ہارون الرشید یہ سب دیکھ کر چکرا گئے۔ وہ پاگل انسان کون تھا، اتنا ذہین اور دانشور، جس نے خلیفہ ہارون الرشید کو دیوانہ بنا دیا؟ اور کون سے سوالات کیے کہ جن سوالات سے خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ اگر یہ سوالات آپ بھی جان جاؤ گے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ان سوالات کو جان کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس پاگل کی اور خلیفہ ہارون الرشید کی کہانی تفصیل سے۔ السلام علیکم دوستو، زمانہ ہسٹری چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، تاریخی روایات اور تذکروں میں خلیفہ ہارون الرشید کے اس واقعے کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں ملتا ہے، جس میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے دنیا دیوانہ سمجھتی تھی، مگر اس کی گفتگو دانائی سے لبریز تھی۔ ہارون الرشید اپنے دور خلافت میں اکثر رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں ایک مرتبہ وہ بغداد کے قریب ایک شفا خانے یا اس دور کے پاگل خانے تشریف لے گئے، جہاں ان کی نظر ایک زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص پر پڑی، جس کا نام بہلول دانا بتایا جاتا ہے۔ خلیفہ نے جب اس شخص کے قریب جا کر اس سے گفتگو کا آغاز کیا تو وہ شخص بالکل بھی مرعوب نہ ہوا، بلکہ اس نے خلیفہ کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ ہارون الرشید نے جب اس سے سوالات کیے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں، تو اس شخص نے نہایت بے نیازی سے جواب دیا کہ ہاں، میں تمہیں خوب جانتا ہوں۔ تم وہ شخص ہو جس پر زمین تنگ ہے اور آسمان تم سے دور ہے، جبکہ تم اس بوجھ کو اٹھائے پھر رہے ہو، جس کا حساب تمہیں ایک دن دینا ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا اور اس کی عقل کو آزمانے کے لیے اس سے چند پیچیدہ سوالات کیے، جن کے جوابات اس شخص نے اتنی کاٹدار منطق اور سچائی کے ساتھ دیے کہ خلیفہ دنگ رہ گئے۔ اس شخص نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ہارون، اگر تم اس وقت کسی ریگستان میں پیاس سے مر رہے ہو اور تمہیں ایک گلاس پانی کے بدلے اپنی آدھی سلطنت دینی پڑے تو کیا تم دے دو گے؟ جس پر خلیفہ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اگر وہ پانی تمہارے جسم سے خارج نہ ہو اور تم تکلیف میں ہو تو کیا تم اسے نکالنے کے لیے بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دو گے؟ تو خلیفہ نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ اس پر اس دیوانے نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر ایسی سلطنت پر کیا فخر کرنا جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک پیشاب کے قطرے کے برابر ہو۔ اس گفتگو نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس شخص کی باتوں میں چھپی ہوئی حقیقت نے خلیفہ کو یہ احساس دلایا کہ تخت و تاج کی حیثیت عارضی ہے اور اصل دانائی اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت میں ہے۔
ہارون الرشید نے جب اس سے پوچھا کہ کیا اسے کسی چیز کی حاجت ہے تاکہ وہ اسے پورا کر سکیں، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے صرف 3 چیزیں چاہیے کہ میری عمر میں اضافہ کر دو، مجھے موت سے بچا لو اور مجھے جنت میں داخل کر دو۔ خلیفہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، جس پر اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے قبضے میں یہ سب کچھ ہے اور وہ مجھ سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ یہ واقعہ دوستو تاریخ میں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک بظاہر مجذوب شخص نے وقت کے طاقتور ترین حکمران کو زندگی کی حقیقت اور اقتدار کی بے ثباتی کا وہ سبق سکھایا جو بڑے بڑے عالم نہ سکھا سکے۔ دوستو آپ نے اس پاگل اور خلیفہ ہارون الرشید کی گفتگو سے کیا سیکھا اور یہ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔